الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حضور نبی رحمت آقائے نعمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا غلام جب ایک مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میرا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اگر میرا کوئی غلام 10 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میرا اللہ 100 رحمتیں اس پہ نازل فرماتا ہے، اور اگر میرا غلام 100 بار مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میرا اللہ اس پہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اگر کوئی میرا خوش بخت غلام 1000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ جنت میں اس طرح داخل ہوگا کہ اس کا کندھا مجھ محمد کے کندھے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ اس لیے احباب، درود و سلام پڑھنے کے لیے جب بھی کہا جائے یا کوئی ایسا موقع درود و سلام پڑھنے کا آپ کے ہاتھ آ جائے تو گزارش ہے کہ بے رغبتی سے نہ پڑھا کریں، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ پڑھا کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال توجہ کے ساتھ ہم پر کرم فرما رہے ہیں، اور بندہ نوازی فرماتے ہوئے ہمارا نبی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس طرح سے درود و سلام پڑھیں کہ حضور کو ہم پر پیار آ جائے، نہایت عقیدت محبت کے ساتھ۔ دیواریں چھوڑ دیں، قریب قریب تشریف لے آئیں، بالکل تھوڑی سی ملاقات ہے ہماری آپس میں، تو یہ بیچ میں جو خلا ہے اس کو دور کر دیں، قریب ہو جائیں، اور سارے حضرات مل کر نہایت عقیدت محبت الفت پوری توجہ کے ساتھ آپ حضرات نے، میں نے، ہم سب نے مل کر کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حاضرین محترمین، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی توفیق سے نہایت خوبصورت، بابرکت، پرعظمت محفل پاک اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب کے ذکر کی بزم سجی ہے۔ یہ کوئی ایک دم نہیں سج گئی، اس میں بڑی محنت ہے، 2.5-3 مہینے کی مسلسل کوششوں کے بعد بھائی محمد امجد سعید صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ جو بزم سجائی ہے، یہ بڑی محنتوں کے بعد، دن رات کی کوششوں کے بعد آج یہ گلدستہ کریم پارک کی اس مسجد میں گلدان عقیدت میں ہم نے سجایا ہے، جو ابھی ہم نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ نبی جو طائف کے بازاروں میں دشمنوں کے ستم سہ کر پتھروں کی بارش میں دشمنوں کے حق میں
جو رحمت للعالمین نبی دعائیں عطا فرماتے ہیں، تو جب آپ عقیدتوں اور محبتوں کے گلدستے اس نبی کی بارگاہ میں بھیجے کہ وہ نبی کیا کچھ نہیں عطا فرمائیں گے آپ۔ ذی احتشام حاضرین، یہ محفل ذکر رسول کی محفل ہے، اور چیدہ چیدہ لوگ جنہیں میرے اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے پسند فرمایا آئے بیٹھے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی محفل سجا کے بیٹھے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ سماں کیسا ہوگا کہ دور رسالت معاب ہوگا اور مسجد نبوی شریف ہوگی اور حضور کے ذکر کی محفل ہوگی، اور سجا کے بیٹھنے والے میرے نبی کے صحابہ ہوں گے۔ بس حضور کی بزم سجی تھی، محبت والوں کی تھی، خلوص والوں کی تھی، عقیدے والوں کی تھی، نبی کے عاشقوں کی تھی، تو میرے نبی تشریف لے آئے، حضور کا شانہ نبوت سے نکلے اور میرے آقا مسجد نبوی شریف زاد اللہ شرفہا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کو میں حدیث سنا رہا ہوں، اور حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کس کتاب کی ہے؟ مسلم شریف کی۔ کتاب کا نام لیں گے ذرا؟ یعنی بخاری شریف کے بعد حدیث کی سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب، اس کا نام ہے مسلم شریف۔ بولیے آپ بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ بولیں، کون سی شریف؟ امام مسلم نے مسلم شریف میں حدیث لکھی ہے، کس کے لیے؟ مسلم کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں، مسلم کے لیے۔ حضور کی مسجد ہے، حضور کے صحابہ ہیں، حضور کا دور ہے علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اور مسجد نبوی شریف میں محفل سجی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عاشقوں کی، دل والوں کی، محبت والوں کی محفل سجی ہو اور پھر حضور کی جلوہ گری نہ ہو۔ لو دیکھ لیجیے، آقا تشریف لے آئے، صحابہ خوش ہوئے، اور حد نہ رہی خوشی کی کہ یار جس یار دا ذکر کر رہے سونا آپ ہی تشریف لے آیا ہے۔ میرے آقا تشریف لائے تو حضور نے آتے ساتھ ہی صحابہ سے پوچھا، اے جملے پر غور کرنا، میرے نبی کا جملہ ہے، فرمایا ما اجلسکم، ما اجلسکم، اجلسا اسی سے نکلا ہے جلسہ، اسی سے نکلا ہے جلسہ، ما اجلسکم، اس کا مفہومی معنی یہ ہے کہ میرے صحابہ ما اجلسکم، یہ کیسا جلسہ ہے، یہ کیسی محفل ہے، یہ جو تم یہاں مل بیٹھے ہو، غرض کیا ہے، مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، کس لیے بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، یہ تمہاری محفل کیسی محفل ہے، یہ کیسی مجلس ہے، یہ کیسا جلسہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں آقا، ہم یہاں دو کام کر رہے ہیں بیٹھ کے، ادھر توجہ کرنا، کیا کر رہے ہیں؟ دو کام کر رہے ہیں آقا، ہم یہاں دو کام کر رہے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ اجلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے سبحان اللہ کہی، یہ کیا ہے؟ اچھی بولو،
کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور دوسرا کام کیا ہے؟ وَنَحْمَدُ، اور ہم اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، توصیف کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یعنی دو کام ہیں، ایک اس کا ذکر ہے، ایک اس کا شکر ہے. ذکر خدا بھی کر رہے ہیں اور شکر خدا بھی کر رہے ہیں. اور ساتھ بتایا کہ شکر کس بات کا؟ فرمایا ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. الا ہدانا لدینہ، کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی. اسلام جیسا دین عطا فرمایا، اسلام جیسا دین عطا. اور اگلا جملہ سنیے، اسلام جیسا دین عطا فرمایا، اس پر ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور دوسری بات کیا فرمایا؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ علیہ السلام، اس نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا، اس پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور آقا یہاں محفل لگا کے، مجلس لگا کے ہم یہاں اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ جیسا نبی ہمیں عطا فرما دیا ہے. آپ جیسا نبی عطا فرمایا، اس پر ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ شکر. یعنی ذکر کی بھی محفل ہے اور شکر کی بھی محفل ہے. میں چاہوں گا دو چار حدیثیں سن لو، پھر انتظام کرنے چلے جانا. کوئی ایڈا بڑا انتظام کوئی نہیں، آ جائے. آپ توجہ کریں حضرات، بڑا خوبصورت لنگر حضور کی حدیث کا دے رہا ہوں میں آپ کو. ہم اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں. اور شکر کس بات پر؟ کہ اس نے آپ جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اور آپ یہاں پر آئے ہیں، محفل سجی ہے، روز ہی محفلیں ہوتی ہیں، چاہے گلی میں ہو، مسجد میں ہو، بھائی مکان پہ ہو، دکان پہ ہو، جہاں کہیں محفل سجتی ہے تو اس محفل کا لب لباب کیا ہوتا ہے، عنوان مخصوص کیا ہوتا ہے کہ سارے اہل سنت مل کر بیٹھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے خاتم النبیین جیسا نبی ہمیں عطا فرما دیا ہے. یہ حضور جیسی نعمت عظمیٰ کے ملنے کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، محفل سجاتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ لو جی مسلم شریف میں لکھا ہے. کہتے ہیں جی ایسی محفلیں حضور کے زمانے میں تھی. میں نے کہا ضرور تھی، پر مسجد غوثیہ میں نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں مسجد غوثیہ نہیں تھی. کریم پارک میں نہیں تھی، کیونکہ حضور کے زمانے میں کریم پارک نہیں تھا. جی کہاں تھی؟ میں نے کہا مسجد نبوی میں تھی، مدینہ شریف میں تھی. ادھر اللہ بھی بولو ذرا سبحان اللہ. یہ میں نے آپ کو مسلم شریف کی حدیث سنائی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ صحابہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں اور محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ذکر کے گن گا رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں. گویا پڑھ رہے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. آپ میں کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا اور کوئی دانا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا ایسا نہیں ہے جس کو مصطفیٰ نہ ملے ہو. جس کو نہیں ملے وہ چپ رہے، جس کو ملے ہیں وہ کہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ. سارے پڑھیں گے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ. اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے،
ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سانی کہنا میں آپ ہی کہہ لواں گا، بڑے اوکھے جی اوکے بیٹھے ہو، سبحان اللہ کیے تو نیکیاں مل دی ہیں۔ اچھی بول کے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، پڑے مل گئے مصطفیٰ اور گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا، حاضری کا سیاہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور لے چلو اب مدینے میں چارہ کرو، مجھ کو طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، بس مصطفیٰ مل گئے۔ اور پہلی حدیث میں نے سنائی آپ کو، مسجد نبوی شریف صحابہ محفل لگا کے بیٹھے اور حضور تشریف لائے ہیں۔ صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ آقا آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا کی ہے، اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ یہی کام کر رہے تھے؟ جی آقا یہی کام کر رہے تھے۔ فرمایا قسم اٹھاتے ہو؟ یعنی قسم چک کے آنکھوں کے ایسی ہوئی کام کر رہے سا۔ میرے نبی کے صحابہ کہتے ہیں حضور ہم حلفاً کہتے ہیں کہ آقا خدا کی قسم ہم یہی کام کر رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کی صورت میں ملنے والی اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اچھا میرے نبی نے فرمایا کہ میں کو تمہارے ایمان و عقیدے کے بارے میں کوئی تذبذب کا شکار نہیں ہوں کہ تم سے قسم لے رہا ہوں۔ آقا پھر قسم کیوں لی ہے؟ فرمایا شان تو بڑی وڈی ہے۔ آقا وہ کیا؟ مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ میں اپنے حجرے میں تھا، میں اپنے گھر میں تھا، تو جبریل امین آیا اور جبریل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ حجرے میں جلوہ کر ہیں اور آپ کے مسجد میں بیٹھے غلام جو کام کر رہے ہیں خدا فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر کر رہا ہے، خدا فرشتوں کے سامنے آپ کے ان غلاموں پہ فخر کر رہا ہے۔ میں گھجرے سے نکلا کہ میں ویکھا تے صحیح میرے غلام ہو جا کیڑا کام کر رہے ہیں کہ خدا فخر کر رہا ہے۔ وہ غلام کی کر رہے سن؟ مصطفیٰ دے میلاد دی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے۔ ایک بار یو سبحان اللہ بندہ آکھے جنہوں سمجھ آئیے گل، بالکل سمجھ کے بعد آگے چلنا ایسے نہیں، سمجھ آنی چاہیے۔ مسلم کی حدیث آپ نے سنی کہ میرے نبی کے دور میں محفل میلاد سجی ہے، اور کس نے سجائی ہے؟ صحابہ نے۔ اور کہاں سجائی ہے؟ مسجد نبوی میں۔ میرا ایمان ہے ایکان ہے، وجدان نہیں ہے، ایمان ہے ایکان ہے۔ جے اے فانوس تے جے اے لائٹاں اس دور میں رائج ہوتی تو یقیناً وہ چراغاں بھی کرتے، جڑی شے اس دور ہے ہی نہیں وہ تنوں کتھوں کڑ کے وسائی ہے جی۔ انہوں نے بینر لگائے سن، جھنڈے لگائے تھے انہوں نے۔ میں نے کہا ان کو تو کفن کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا، کفن کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا۔
اس شخص کو غیرت کرنی چاہیے جو صحابہ سے بینر کا سوال کرتا ہے. ان کو کفن کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے، ان کو یہ کہنا کہ بینر کیوں نہیں لگائے، اگر لگائے تو دکھاؤ. میں نے کہا نادان، صحابہ کو کپڑا میسر نہیں تھا، انہوں نے بینر نہیں لگائے، لیکن رب جو قدرتوں کا مالک تھا اس نے عرش بری کے کنارے پر مصطفیٰ کی عظمت کا بینر لگایا ہوا ہے. عرش بری کے کناروں پر عظمت مصطفیٰ کے بینر میں دکھاتا ہوں، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پر عظمت مصطفیٰ کا بینر میں دکھاتا ہوں، آسمان کے ہر دروازے پر مصطفیٰ کی عظمت کا بینر میں دکھاتا ہوں. ارے عرش الہی پر پھیرا اڑتا ہوا مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا میں دکھاتا ہوں تجھے. سبحان اللہ. جس کا ہاتھ سلامت ہے اونچی آنکھوں سبحان اللہ. کیا خیال ہے حضور کے دور میں محفل میلاد ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ایک حدیث اور سنوں آپ کو، پوچھ اس لیے رہا ہوں اگر موڈ ہے تو پھر، نہیں تو بس کر لیں. ایک حدیث اور سنیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حدیث بھی ان لوگوں نے لکھی کہ جو میلاد کے منکر ہیں، جڑے میلاد دے قائل ہی کوئی نہیں. اور کتاب کے اوپر جو تقریز لکھی ہے وہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے. تقریز کا مطلب یہ ہے انہیں تصدیق کی تھی جو کچھ اس کتاب میں لکھے ہے نا بالکل صحیح لکھے ہے. کیا لکھا اس کتاب میں؟ حدیث سنیے. میرے نبی کے صحابی ہیں ابو دردہ، کہتے میں حضور کی معیت میں ہوں، ہم مدینہ میں مسجد نبوی سے نکلے. یار کہو جے لوگو تسی مسجد نبوی دا نہ آوے تاں بھی چپ، مدینے دا نہ آوے تاں بھی چپ. وہ کتھوں آگے چپ؟ شاہ دی ساری قوم کٹھی ہو گئی. ایک بار مل کے سارے سبحان اللہ کو. مدینہ منورہ ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، مشری کی ڈلیاں ہیں، مدینے کی بہاریں ہیں، صحابہ کی قطاریں ہیں. کیسا ماحول ہے میرے نبی کے ساتھ، صحابہ کی قطاریں ہیں. حضرت ابو دردہ کہتے ہم نکلے مدینے کی گلی سے، ایک صحابی کے گھر سے گزر رہے تھے، اندر سے میلاد کی آواز آ رہی تھی. حدیث میں دکھاتا ہوں، مدینہ شریف ہے، حضور کا ظاہری زمانہ ہے، صحابی کا گھر ہے، اور حضور گزر رہے ہیں، اندروں آواز آ رہی کہ صحابی حضور دا میلاد پڑھ رہے. کیا مطلب؟ اپنی فیملی کو بٹھا کے، بیوی بچوں کو بٹھا کے مصطفیٰ کریم کے میلاد کے واقعات سنا رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو دردہ اے بوا تے کھڑکا. بوئے پر دستک ہوئی دروازے پر. اس وقت اندر میلاد چل رہا تھا، محفل میلاد چل رہی تھی، اور حضرت عامر انصاری اپنے بچوں کو حضور کا میلاد سنا رہے تھے. میرے نبی کے میلاد کے دن یہ واقعات ہوئے، یہ بیان چل رہا تھا، اندر عظمت میلاد النبی بیان ہو رہی تھی، اور حضرت عامر انصاری ساریاں گلاں بیان کر رہے ہیں. تو جس دن عامر انصاری میلاد کی یہ محفل اپنے گھر میں سجا کے بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ دن بھی پیر کا دن تھا. پیر کا دن پیر دے نبیاں دا پیر آیا. جی اتوار ہفتہ تے منگل بدھ تے جمعرات تے جمعہ، کوئی دن بھی میرے مصطفیٰ کریم دے پیر دے دن ورگا دن ہی کوئی نہیں یارو. پیر کا دن تھا، محفل سجی تھی، اور ساری بات سنا کے عامر انصاری نے بچوں کو بتایا جس دن وہ شان والا نبی اس دنیا میں آیا نا، ہاذل یوم، وہ آج کا دن پیر کا دن تھا. پیر آج کے دن نبی آئے تھے. کیا کہا؟ آج کے دن نبی. میں حدیث دکھاتا ہوں، اندر عامر انصاری نے بیان کیا کہ آج کے دن نبی آئے تھے. جب انہوں نے یہ کہا کہ آج کے دن نبی آئے تھے
اس وقت نبی ان کے دروازے پہ ہوئے تھے، اس وقت میرے نبی ان کے دروازے پر کھڑے تھے، فرما رہے تھے ابو دردہ کو دروازہ کھٹکھٹا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، عامر انصاری نے بیٹے کو کہا بیٹے دیکھو دروازے پہ کون آیا ہے۔ بیٹے نے جا کے دروازہ کھولا تو خوشی کی انتہا نہ رہی، پلٹ کے پیچھے دیکھا تو دیکھتے ساتھ ہی کہا ابا مبارک ہو۔ کہا بیٹے کیا ہوا، کون ہے؟ جنہاں دا میلاد سجا کے بیٹھے ہو نبی آ گیا ہے۔ اچھی بولو، جن کا ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں وہ ماہی آ گیا ہے، وہ مٹھن محمد آ گیا ہے، وہ کملی والا آ گیا ہے، وہ میلاد والا نبی آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یارو خوشی کی انتہا نہ رہی، حضور کا ذکر ہو، عشق والے کریں، ادب والے کریں، اخلاص والے کریں، محبت والے کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا محبت والے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہوں اور مدینے والا نہ آئے۔ اچھا تساں حالی میرے خیال وچ مدینے گئے ہی نہیں ہو، تائیں چپ بیٹھے ہو، نہیں تو عامر انصاری کے دروازے پہ حضور کو یوں کھڑا دیکھ کر تم چپ نہ رہتے، دل سے سبحان اللہ کہتے۔ حضور آئے کہ نہیں آئے؟ مسجد نبوی میں صحابہ نے محفل سجائی تھی، حضور آئے کہ نہ آئے؟ عامر انصاری نے محفل سجائی، نبی آئے کہ نہ آئے؟ اس واسطے میں کہنا محفل تو گھر سجایا کر سرکار آن گے، محفل تو گھر سجایا کر سرکار آن گے، سونے دے گیت گایا کر سرکار آن گے، سونے دے گیت۔ سبحان اللہ، سرکار آئے کہ نہ آئے؟ سنو پھر حضرات، حضرت عامر انصاری کے گھر میرے نبی کی جلوہ گری ہو گئی، محفل والا محفل میں آ گیا، حضور تشریف لے آئے، حضرت عامر انصاری ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں آقا جو میں بیان کر رہا تھا وہ آپ نے سن لیا، اور جو میں محفل سجا کے بیٹھا ہوں وہ آپ نے دیکھ لی، آپ نے میرے عمل کو دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، تو حضور آپ راضی تو ہے نا؟ بیٹھے ہو حضور آپ راضی تو ہے نا؟ کیا مطلب تھا کہ سونے جڑا کم اسی کرن دے ہیں تو انہوں پسند تے آیا ہے نا؟ میرے نبی مسکرائے، سبحان اللہ، میرے نبی مسکرائے، مسکرا کے فرمایا عامر تو یہ پوچھتا ہے کہ میں راضی ہوں؟ تو پھر سن، صرف میں ہی راضی نہیں ہوں، میرا رب بھی راضی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت والملائکۃ کلہم یستغفرون لک ومن فعل مثل فعلک نجا کما نجاتک او کما قال علیہ السلام۔ میرے نبی نے فرمایا اے عامر انصاری تو میرے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھا ہے، تو پوچھ رہا ہے میں راضی ہوں کہ نہیں؟ پھر سن، ایتھے میں تینوں ویکھیا، عرشاں والے بھی ویکھیا، جتھے میں تھوڑی محفل سنیے عرش والے نے بھی سنیے۔ آقا پھر کیا ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، میرے اللہ نے تیرے لیے رحمت کے ایک دو بوئے نہیں، فرمایا ابواب الرحمہ، رحمت کے جتنے دروازے ہیں اللہ نے تیرے لیے سارے دیے ہیں، رحمت کے جتنے دروازے ہیں اللہ نے سارے تیرے لیے کھول دیے۔
میں بھی چاہتا ہوں رحمت دے بوئے کھل جان، تسی بھی چاہتے ہو رحمت دے بوئے کھل جان۔ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا یار کے میلاد کی بزم سجاؤ۔ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ ڈھکوسلے نہیں مار رہا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تیرے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیے۔ اگلا جملہ سنیے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام کا، آقا فرماتے والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، اللہ نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں اول سے لے کے آخر تک جتنے فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ رحمت دے سارے بوئے بھی کھل گئے تے اللہ دے سارے فرشتے بھی تیرے لیے بخشش دیا دعاواں مانگ دیں۔ اور اگلا جملہ میرے نبی کا سنو، آقا فرماتے ہیں وَمَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلَكَ، قیامت کی صبح تک جس نے ایسے کیا جیسے تو کر رہا ہے، حدیث پیش کر رہا ہوں، قیامت کی صبح تک جس نے ایسے کیا جیسے تو کر رہا ہے۔ کیسے کر رہے تھے؟ محفل لگائی ہوئی تھی اور حضور کے میلاد کے واقعات اپنے گھر والوں کو سنا رہے تھے، میلاد النبی کے جلسہ گھر میں سجا کے بیٹھے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کی صبح تک جو بندہ اس طرح کرے جس طرح تو کر رہا ہے، آقا کیا ہوگا؟ فرمایا جی میں تو بخشیا گیا ہے وہ بھی بخشیا جائے گا، جی میں تو بخشیا گیا ہے او بھی نجا کما نجا تک۔ فرمایا جس طرح تیری نجات ہو گئی نا وہ بھی بخشا جائے گا۔ تین انعام میرے نبی نے عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ نے تیرے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیے، اور دوسری چیز سارے فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، اور تیسری چیز فرمایا تو بھی بخشا گیا، اور قیامت کی صبح تک جس نے یہ کام کیا وہ بھی بخشا گیا۔ پامی سارا زمانہ بخشا جاوے ایسا کڑا سبحان اللہ کہنی بھائی ہے کی خیال ہے؟ تو جہاں محبت سے حضور کی بزم سجے، ادب شامل حال ہو، اخلاص ہو، عقیدت ہو، محبت ہو، حضوری ہو، درود و سلام کی کثرت ہو، باوضو محفل ہو، سر ڈھپے ہوئے ہوں، جی دل کا سین سجا ہوا ہو، مدینے والے کی خوشبو بھی آتی ہے، مدینے والا خود بھی آ جاتا۔ کرم فرماتے ہیں میرے نبی ہیں۔ آپ کہیں گے جی پھر تو ایک وقت میں کتنی جگہوں پر حضور کی محفل سجتی ہے، مثلا اج دا دن تسی ویکھ لو ایک وقت کنی جگہ حضور دی محفل سجدی ہے۔ کائنات کی کون سی جگہ ایسی جہاں میرے نبی کا ذکر نہیں ہوتا؟ تو آپ کہتے ہو جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں حضور کی جلوہ گری ہوتی ہے، تو وہ ایک نبی ایک وقت میں کہاں کہاں جاتا ہوگا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے، نبی تو ایک ہی ہے نا، اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ محفل سجی ہے، ادب والے ہیں، محبت والے لوگ، وہ ایک نبی ایک وقت میں کہاں کہاں جاتا ہوگا؟ میں نے کہا تو رسول اعظم کی بات کر رہا ہے ہیں، میں تجھے غوث اعظم کی بات نہ سنا، میں تجھے غوث اعظم کی بات نہ سنا۔ سبحان اللہ، کس کی بات؟ اور ٹلے بولو تھوڑا جا، اور ہولی کتے فوت ہی نہ ہو جاؤ نا، کی پتہ ہوتا ہے، شاید اس واسطے نہ بول رہے ہو کہ یار بولنے والا بندہ فوت ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اونچی بولے محبت سے، سرکار غوث پاک کی بات ہے۔ آپ کی سیرت میں لکھا ہے رمضان کا مہینہ تھا، افطار کا وقت تھا، ایک مرید کہنے لگا یا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم روشن ضمیر دستگیر، میری خواہش ہے۔ وہ فرمایا پتر تیری کی خواہش ہے؟
جی میری خواہش ہے کہ آج کی افطاری میرے گھر میں ہو جائے. تو فرمایا ہمیں قبول ہے بھائی، تیرے گھر میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہ گیا باہر، فوراً دوسرا آ گیا. اس نے کہا جناب آج کی افطاری میرے گھر نہیں ہوتی. تو فرمایا تیرے گھر ہو جائے گی. یہ گیا تو تیسرا آیا، چوتھا آیا، 5 10 20 30 40 50 60 70 بندے. 70 بندے کہتے جی آج افطاری ہمارے گھر. میرے غوث نے ایک کو بھی انکار نہیں کیا. فرما ٹھیک ہے بھائی سب کو اکرام، کیونکہ نہ نبی کے ہاں انکار ہے نہ آل نبی کے ہاں انکار ہے. اتنے لا ہے ہی کوئی نہیں، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. سب کو کہا ٹھیک ہے تمہارے گھر افطاری ہوگی. 70 کے 70 بندے. ایسے آپ نا کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے. جب یہ معاملہ پیش آیا تو ایک بابا جی کول بیٹھے سن درویش. وہ کہنے لگے حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا کیا کیا؟ جی 70 بندیاں دی دعوت تساں قبول کر لی، ایک وقت کی افطاری 70 جگہوں پہ کیسے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا بابا تو کیوں پریشان ہے، جانا میں ہے کہ تو؟ جی میں تو جی کافی لوگ پریشان بیٹھے نا، پتہ جڑی پارٹی دے لیو سبحان اللہ آکھو اللہ دا ذکر ہے. جانا تو ہے کہ میں؟ انہیں کہا بابا جانا تے تو صحیح ہے پر کیسے؟ فرمایا سمجھنا ہے کیسے ہے؟ جی سمجھنا ہے. فرمایا آنکھ بند کر کے کھول. اور بابے نے آنکھ بند کی، اگلے لمحے کھولی. فرمایا دیکھ کیکر کے درخت کو. جب کیکر کے درخت کو دیکھا تو ہر پتے کے اوپر غوث اعظم تخت لگا کے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے. اس کے سینکڑوں ہزاروں پتوں پر غوث اعظم تخت لگا کے بیٹھے نظر آئے. حیران ہو گیا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا تجھے سمجھانا تھا جو ایک وقت میں کیکر کے درخت کے ہر پتے پہ اپنا تخت لگا سکتا ہے وہ ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر جا بھی سکتا ہے. حضرات گرامی اگلا دن آیا، افطار کا وقت آیا. ایک مرید آیا، اس نے کہا لوگوں مجھے مبارک دو، کل غوث اعظم نے افطاری میرے دسترخوان پر کی ہے، میں بڑا خوش نصیب ہوں. دوسرے نے کہا چپ کر، سرکار غوث پاک تو میرے گھر تھے. تیسرے نے کہا تم دونوں چپ کرو، حضور تے میرے گھر سن. چوتھا کہے میرے پاس. 70 کے 70 مرید، ہر مرید یہ دعویٰ کر رہا تھا غوث اعظم میرے گھر، غوث اعظم میرے گھر، غوث اعظم میرے گھر. اللہ کرے اسی بھی آکھیے غوث اعظم میرے گھر. اتنے میں غوث پاک کے صاحبزادے تشریف لے آئے. حضرت شیخ عبدالرزاق قادری رحمت اللہ علیہ. فرمایا مریدو کیا بات ہے؟ وہ سب نے کہا جناب سرکار غوث پاک کل ہمارے گھر تھے. دوسرے نے کہا جی ہمارے گھر، تیسرے نے کہا جی ہمارے گھر، چوتھے نے کہا جی ہمارے گھر. تو حضور غوث پاک کے بیٹے فرمانے لگے سارے چپ کر جاؤ، سرکار غوث پاک نے کل کی افطاری اپنے گھر کی تھی، اپنے گھر کی تھی، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ اپنے گھر کے دسترخوان پر افطاری کی تھی. اتنے میں شہنشاہ بغداد بھی آ گئے، والی بغداد بھی آ گئے، بغداد کے دولہ بھی آ گئے. میرے غوث نے فرمایا بیٹے کیا بات ہے؟ عرض کی ابا حضور یہ 70 مرید کہتے ہیں آپ نے افطاری ان کے گھر کی ہے، جبکہ میں گواہ ہوں آپ نے افطاری اپنے گھر فرمائی ہے. میرے غوث نے فرمایا بیٹے جڑی کل تو کرنا ہے وہ بھی سچی ہے تے جڑی یہ 70 کر دے میں وہ بھی جھوٹ نہیں ہے. یعنی یہ 70 بھی ٹھیک کہہ رہے اور تو بھی. اس نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے غوث نے فرمایا اللہ نے ہمیں ولایت کا آفتاب بنایا ہے، ولایت کا آفتاب بنایا ہے. ہم آفتاب و مہتاب ہیں ولایت کے. جس طرح سورج چمکتا آسمان پہ ہے اور نظر سارے جہان میں آتا ہے،
ایسے ہی ہم چمکتے بغداد میں ہیں، نظر اپنے ہر مرید کے گھر آ جاتے ہیں، نظر اپنے ہر مرید کے گھر آ جاتے ہیں۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، جو ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر دکھ سکتا ہے، وہ غوث اعظم ہے۔ جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو رسول اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں رسول ملا تو رسول اعظم، فاروق ملا تو فاروق اعظم، ہمیں غوث ملا تو غوث اعظم۔ آپ کی تعلیمات بڑی خوبصورت ہے، حضور غوث پاک کی تعلیمات۔ بس 3 باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پہلی تعلیم دیکھیے، آپ نے ساری زندگی ایک نماز بھی بغیر جماعت کے ادا نہیں فرمائے۔ جڑا کو ستا انہوں ہلا کے آنکھوں بھی سبحان اللہ کے۔ ایک تو ہے نا کہ ساری زندگی نماز قضا نہیں کی تھی، یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں ساری زندگی کی ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ حیرانگی والی بات نہیں، بندہ سفر میں بھی ہوتا ہے، کبھی بیمار بھی ہوتا ہے، کبھی موسم کی خرابی بھی ہوتی ہے، کبھی طوفان بھی ہوتا ہے، جی ہاں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی سفر، کبھی حضر، کبھی صحرا، کبھی گھر، کبھی باہر، کیفیات مختلف ہوتی ہیں، پر ساری زندگی بعد جماعت نماز ادا کی۔ کیسے ممکن ہے؟ سفر نہیں کیا؟ فرمایا میں نے بڑا سفر کیا ہے، پر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ ساقی صاحب میں خود جھوم گیا، 2 فقیر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، 2 مرید ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، جوتے سنبھالنے کے لیے نہیں، بستر اٹھانے کے لیے نہیں، جی ہاں، آپ کو کوئی چاہ نہیں تھا مخدوم بننے کا، اپنا کام اپنے ہاتھ سے خود کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا غوث پاک وضو خود فرماتے ہو، جوتا خود اٹھاتے ہو، بستر خود بچھاتے ہو، ایک بندے کا دے واسطے نال رکھے۔ وہ جو 2 بندے ساتھ رکھے ہوئے تھے، ان کا کھانا ان کو خود دیتے تھے، ان کے سفر و حضر کا خرچ خود برداشت کرتے تھے۔ میں نے کہا سفر و حضر کا خرچ خود برداشت کرتے ہو، ان کے خرچے خود اٹھاتے ہو، ناز خود اٹھاتے ہو، خدمت کرنے نہیں دیتے ہو، یہ 2 بندے رکھے کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے رکھے ہیں، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے گا، ایک امام بنے گا، 2 مقتدی بنیں گے، نماز با جماعت ادا کریں گے۔ کوئی بات کی سمجھ آئی ہے؟ غوث پاک کی کرامت دیکھی آپ نے؟ یہ کرامت ہے، ساری زندگی نماز با جماعت ادا کی ہے۔ اچھی سری ہن جنہیں جماعت نہ چھڑی ہوئے کدی، وہ نماز چھڑ سکتا ہے کدی؟ دوسری کرامت، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ باوضو ہے نا، اونگ آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے 40 سال میں آپ کو اونگ بھی نہیں آئی۔ سونا تو دور کی بات ہے، بستر سے کمر لگانا تو دور کی بات ہے، ٹیک و سہارا لگانا، فرمایا اونگ بھی نہیں آئی، میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں۔ 40 سال عشاء کے وضو سے، عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہے، ساری رات جاگتے، رب کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ انہاں ساری زندگی تہجد نہیں قضا کیتی، نفل نہیں قضا کیتے، اسی فرض بھی نہ پڑھیے تے 11ویں ہر مہینے منائیے۔ 11ویں اللہ راضی ہونا ہے انج کر کے؟ ہاں ہاں ہاں۔ ساون کی کالی راتوں میں
جب بوندا باندی ہوتی ہے ساون کی کالی راتوں میں، جب بوندا باندی ہوتی ہے یہ چھپ چھپ کر روتے ہیں، یہ داتا صاحب یہ چھپ چھپ کر، یہ خواجہ صاحب، یہ غوث اعظم، یہ اللہ والے یہ چھپ چھپ کر روتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہے،